بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم دین کو اپنی زندگی میں لانے کے طریقوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے دین کا اتنا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنا عقیدہ اور اپنی عبادات درست کر سکیں، کیونکہ جہالت پر کیے گئے اعمال اللہ کو قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے ہر عمل کو سیکھ کر اور علماء سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ اس پہ کوتاہی کرنا گناہ ہے۔ علم انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ناظرین، علم موت تک کا سفر ہے، اور علم وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم ہے فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ دراصل انسان ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور انسان ہی انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور ایمان کی دعوت سے ایمان سیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں رکوع نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ غیروں کو دعوت اسلام کی دینی ہے، جبکہ اپنوں کو دعوت ایمان کی دینی ہے۔ یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ دین کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں ان 4 باتوں کو اپنانا پڑے گا۔ نمبر 1، علماء، بزرگان دین اور وہ لوگ جو ہر وقت دین کی محنت کی فکر میں رہتے ہیں، ان کی صحبت کا اور ان کے ماحول میں خود کو رکھنے کا عادی بنایا جائے، اور پھر ان کے ماحول میں جا کر سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ دین، ایمان اور یقین کی بات کو توجہ اور دھیان سے سنا جائے۔ سننے کا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یعنی یقینوں کو اسباب سے ہٹا کر لا الہ الا اللہ کے یقین پر لانا، اس کے لیے سنا جائے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سننا بھی ایک ذکر ہے۔ جو شرائط اور کیفیت ذکر کرنے والے کی ہوتی ہیں، وہی شرائط اور کیفیت سننے والے کی بھی ہونی چاہیے۔ مثلا جب حدیث پڑھی جائے یا قرآن پڑھا جائے تو اس وقت کا ذکر یہ ہے کہ خاموش ہو کر توجہ اور دھیان سے اس کو سنا جائے۔ نمبر 2، دوسری سیڑھی یہ ہے کہ جو کچھ سنا جائے اس کا تذکرہ کیا جائے، ان باتوں کو اپنی دعوت میں لایا جائے، گھر میں بچوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، غرض ہر ایک سے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ دعوت اصل میں یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، اور دعوت خود دائی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دعوت دوسروں کے لیے ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اصلاح اور دوسروں کو اطلاع۔ دائی جتنا زیادہ دعوت دے گا، اس کا یقین اتنا زیادہ اللہ کی ذات عالی کی طرف پھرے گا۔ دین زندگی میں آئے گا دعوت کی ذمہ داری کو پورا کرنے سے۔ دین ہماری ضرورت ہے اور دعوت ہماری ذمہ داری ہے۔
جب ہم ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تب ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو جب ہم دعوت کی ذمہ داری کو پورا کریں گے تب دین ہماری زندگی میں آئے گا۔ تو نمبر 1 بات کیا ہوئی کہ بات کو سننا ہے توجہ دھیان سے۔ نمبر 2 کیا ہوئی کہ ان باتوں کا پھر تذکرہ کرنا ہے۔ نمبر 3 ان ایمان اور یقین کی باتوں کو بار بار سننا ہے اور بار بار ان کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ ان کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یقین سب سے مین شرط ہے۔ دین میں کامیابی یقین کے بقدر ملے گی۔ دین ہمارے عمل میں معلومات کے رستے سے نہیں آئے گا۔ دین کے عمل میں آنے کا رستہ یقین ہے، اور یقین حاصل ہوتا ہے دعوت سے۔ یاد رہے کہ یقین کا دعوت کے سوا بننے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس لیے بار بار دعوت دی جائے، بار بار تذکرہ کیا جائے۔ باطل کے مقابلے پر عمل نہیں آیا کرتا، باطل کے مقابلے پر یقین آیا کرتا ہے۔ تو بار بار تذکرہ کرنے سے یقین بنے گا۔ نمبر 4 جب بات یقین میں آئے گی پھر بات عمل میں آئے گی۔ یقین کے بغیر بات عمل میں آ ہی نہیں سکتی۔ پھر جو اعمال یقین والے ہوں گے وہ مقابلہ کریں گے تمام اسباب کا۔ پھر اپنی ذات سے عمل کر لینا کافی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کافی ہے کہ ہم ایک آدمی کو عمل پر لا کر چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ جو ذمہ داری ہم پر ایک آدمی کو نمازی بنانے کے لیے ہے، وہی ذمہ داری ہم پر اس آدمی کو نماز کا داعی بنانے کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ یہ امت بغیر دعوت کے کبھی خسارے سے نکل ہی نہیں سکتی۔ دعوت کہتے ہیں ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا، ایک ایک امتی کو اعمال پر لانا، اور ایک ایک امتی کو داعی بنانا۔ یہ دعوت ہے۔ اس سے ماحول بدلے گا، اس سے ہم خسارے سے نکلیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔